صالح علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 6 کافروں پر اللہ کا عذاب۔ ان 9 فسادی لوگوں کے ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت انگیز چنگاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ قرآن ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الجاذیات آیت 43 سے 45 میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز تون کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ قرآن اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ ہود میں فرماتے ہیں، ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو تباہ کر دیا۔ پھر تو وہ اپنے گھروں میں جانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسا گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ قرآن سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ قرآن اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہے۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یہ ان کے گھر ہے جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہے، بے شک ان میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔